اسلامی ریاست کی داخلہ پالیسی کا بنیادی مقصد ریاست کے اندر اسلامی احکامات کا نفاذ ہے۔ داخلی معاملات کا تعین اور مسائل کا حل اسلامی ریاست کے لیے شرعی حکم کی حیثیت رکھتا ہے اور احکامات کو مذہب کی تفریق کے بغیر تمام افراد پر نافذ کیا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست میں قوانین کے نفاذ کے اعتبار سے اقلیت کا کوئی تصور نہیں۔ ہر شہری کے حقوق اور فرائض برابر ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام لوگوں پر نافذ نظام کو مذہبی اور روحانی اعتبار کے بجائے قانونی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے۔ چنانچہ اسلامی ریاست کے ہر شہری پر شرعی احکام کی پابندی لازم ہے۔ مسلمان پر اسلام کے تمام احکامات کی اتباع ضروری ہے، جبکہ غیر مسلم شہری عبادات اور آئلی معاملات کے علاوہ تمام شرعی احکامات کے پابند ہوتے ہیں۔ جن احکامات سے متعلق مسلمانوں کے فہم میں اختلاف ہو تو خلیفہ وقت مجتہدین کی جانب سے پیش کردہ آراء میں سے ایک رائے اختیار کرتا ہے اور ہر شخص پر اس کی اطاعت لازم ہوتی ہے۔ البتہ خلیفہ زکوٰۃ، جہاد اور عیدین کے تعین کے علاوہ عبادات میں مخصوص آراء کو اختیار نہیں کر سکتا۔ اسلامی ریاست کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عبادات کو نافذ کرے، نماز اور رمضان کے روزے ترک کرنے والوں کو سزا دے، کیونکہ ان عبادات کی فرضیت کسی اجتہاد کا موضوع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین میں بدعات شامل کرنے والوں کی سرزنش کرے۔ دوسری جانب اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کی اساس اسلام کی دعوت و اشاعت ہے۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام، میثاق مدینہ اور پھر صلح حدیبیہ کے معاہدے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کو پھیلایا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندرون اور بیرون عرب مختلف بادشاہوں کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی اور اسی بنیاد پر خارجہ تعلقات استوار کیے۔ تاریخ اسلامی کے مختلف ادوار میں مسلم حکمرانوں نے بھی دوسرے ممالک سے خارجہ تعلقات کی بنیاد دین کی دعوت کو بنایا۔ اسلامی ریاست کا نصب العین پوری دنیا تک دعوت حق کا پھیلاؤ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو جہاد کے ذریعے دور کیا۔ قریش مکہ سمیت پورے جزیرہ نماء عرب سے اسلام مخالف طاقتوں کا خاتمہ کیا اور پھر دنیا کے ہر حصے میں دعوت اسلام کو پہنچایا۔ جہاد ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے 3 براعظموں پر اسلام کی حکمرانی قائم ہوئی اور کثیر تعداد میں لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ شریعت نے جہاد سے قبل کفار کو دعوت دینے کا حکم دیا ہے۔ اگر وہ قبول کر لیں تو جزیہ دے کر ان کی جان بخشی ہو جاتی ہے اور ان کا علاقہ دارالسلام بن جاتا ہے، جبکہ انکار کی صورت میں ان کے خلاف قتال کا حکم ہے۔ چنانچہ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کی بنیاد اسلام کا فروغ ہے اور اس کے لیے ریاست پوری منصوبہ بندی کے ساتھ جہاد کا راستہ بھی اختیار کرتی ہے۔ اسلام مخالف قوتوں کی سازشوں کو بے نقاب کر کے دعوت و اشاعت کے ذریعے بھی دعوت حق کے پھیلاؤ کو یقینی بنایا جاتا ہے۔